الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظیم۔ حاضرین جلسہ اور علماء کرام، میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ شریف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں باری تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، اس کی علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو اور تمہارا یہ خیال باطل ہے کہ یہ کلام الہی نہیں، اور تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو، جیسا کہ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، تم بھی فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سخن فہم اور نقطہ رس ہوتے ہیں، تم نظم و نثر کے استاد ہو، نیز ان تمام صفات میں ماہر فن ہو، تو تم اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ پھر آگے چیلنج کیا گیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ کائنات کے تمام جن و انس جمع ہو کر اس بات کی کوشش کرے کہ اس جیسا قرآن کریم لے آئے تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد ہی تو نہ کرے، غرض کے تمام کائنات مل کر سر جوڑ کر بیٹھ جائے تو بھی قرآن کریم کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرات، یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ان کے لیے ایک ذری موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے، لیکن جب قرآن نے دعویٰ ظاہر کیا تو ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگ گئی۔ وہ سب ماہرین فن، فصاحت و بلاغت میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ پھر حق تعالیٰ شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے ہو تو اپنی عالمی کانفرنس بلا لو، اکیڈمی اور ادارے قائم کر لو اور اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس متبرک کتاب کو گر لیا ہے؟ سوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو تم بلا لو، اگر تم لوگ اپنے قول میں سچے ہو۔ لیکن میرے دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگی حمیت نہیں پھرکی، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی، کسی کی طبیعت میں جوش و بھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو اکھاڑ پھینکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، خداوند قدوس نے ان کی رگی حمیت کو للکارا، ان کے شک و شبہ کو پھر منکشف کیا اور صداقت کا اعلان کیا اور فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تم کو اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لے آئے ہیں، تو تم اس کی مثل ایک ہی صورت بنا دو اور اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر انفراداً نہ ہی صحیح اجتماعی طریقے پر اس کی ایک صورت پیش کر دو۔ سامعین کرام، ان تمام دعووں کے بعد بھی تمام کے تمام کفار مشرکین کے قلم اور زبان قاصر رہی اور کلام اللہ شریف کی آیت مبارکہ کی مثل ایک جملہ بھی یا ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے، اور مجھے یقین ہے قیامت تک کوئی ماں کا لال پیش نہیں کر سکتا۔ آخر میں دعا فرمائے کہ خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو کلام اللہ شریف پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔